من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے قصاص اور وصیت کے حکم کے بعد اب تیسرا حکم بیان کرتے ہیں روزے کا، کیونکہ انسان کا نفس قوت شہویہ اور قوت غضبیہ ان دو چیزوں میں جب بے راہ ہو جاتا ہے تو پھر قتل و غارت اور ظلم و ستم وجود میں آتا ہے، اور اس کا علاج صبر سے ہوتا ہے۔ پھر آدمی صبر کرتا ہے، صبر کہتے ہیں کہ اس کی خواہش پر عمل کیا جائے تو پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس صبر کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو قوت شہویہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تم میں شادی کر سکے وہ شادی کر لے، جو شادی نہ کر سکے وہ روزہ رکھے۔ یہ انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ پر قابو پانا روزے کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے روزے کے احکام بیان کر رہے ہیں اور اس کی حکمتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ یا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے روزہ تھا، لیکن ایام میں فرق تھا، کن دنوں میں رکھے جاتے تھے اور کتنے رکھے جاتے تھے۔ یہ ہر نبی کے زمانے میں فرق رہا ہے، اور جب تک روزہ نہیں رکھا، یعنی پیغمبروں نے روزہ رکھا تو ان پر کتابوں کا نزول ہوا ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جو اعتکاف کیا جا کر، پھر تورات نازل ہوئی۔ اس طرح انجیل کے نزول میں بھی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے نزول سے پہلے غار حرا میں خلوت بھی کی، روزہ رکھا، قرآن نازل ہو گیا۔ کما کتب الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے۔ الگ الگ اوقات بھی الگ تھے اور تعداد بھی الگ تھی۔ میرا 3 روزے تو ایام 20 کے جو روزے ہیں آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ رکھے تھے۔ بعد میں تعداد یہودیوں کے زمانے میں اور تھی، عیسائیوں کے زمانے میں۔ البتہ عیسائی جو ہے ان کا جو روزہ تھا وہ روزہ رمضان کے مہینے میں تھا، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی۔ تبدیلی یہ کر لی کہ مشروبات جو ہے، جو پینے کی چیزیں، ان کو جائز رکھا اور کھانے کی چیزوں سے روک گئے، تو یہ روزہ تھا۔ اور ہندوؤں کے اندر بھی اس طرح کے روزے ہوتے تھے، وہ یعنی بتوں کے نام پر رکھتے تھے لیکن پیتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ کہتے یہ روزہ ہے، روٹی نہ کھائے، بھائی یہ روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس سے تم میں تقوی آئے گا، یعنی تقوی اس سے آئے گا۔ اور تقوی نام ہے کف نفس عن الہوا، کہ انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ ایام معدودات، اللہ فرماتے ہیں چند دن ہے گنے چنے، 30 دن ہے، رمضان مبارک کے 30 دن ہوتے ہیں، اور رمضان مبارک سے پہلے ایام 20 کے روزے تھے۔ عاشورہ کا روزہ تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے ہوتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ تھا، وہ بھی بعض علماء کے ہاں تو واجب تھے اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ بھی مستحب تھے۔ جب رمضان آیا تو یہ 1 مہینے کے جو روزے ہیں یہ فرض ہو گئے سب پر۔
اور اس میں بھی یہ سہولت فمن کان منکم مریضا کہ تم میں جو مریض ہو اور والا سفر یہ سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو اور دنوں میں شمار کر لیں اپنے جو رہ جائیں اور دنوں میں، یعنی مسافر اور مریض کے لیے رخصت دے دی کہ وہ روزہ نہ رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہ شروع اسلام میں چونکہ اسلام کے جتنے احکام تھے وہ تدریجاً آئے. جیسے نماز شروع میں آئی تو اس میں دائیں بائیں دیکھنا، بات چیت اور گپ شپ لگانا اجازت تھی، پھر آہستہ 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 اس میں منع کر دیا گیا. اسی طریقے پر روزہ جب آیا تو روزے میں اختیار دے دیا گیا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھتا، ویسے نہیں رکھتا، اس کے دل میں چاہ رہا ہے تو کسی اور کو یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے صبح شام ایک وقت کا فدیہ دے دے. اس لیے بعض علماء کے یہاں الذین یطیقون کو جو آیت ہے، یعنی اکثر علماء کے یہاں، جمہور کے یہاں یہ آیت منسوخ ہے کہ شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور روزے کی جگہ پر فدیہ دے دیں، لیکن بعد میں جب اگلی آیات اتری کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اب رمضان پالے گا اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ آیت منسوخ ہوئی، یہ اختیار منسوخ ہو گیا. اب صرف رخصت باقی رہی مسافر کے لیے اور مریض کے لیے، بس عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جمہور کا مذہب ہے، یہی محققین کی رائے ہے کہ علی الذین یطیقونہ ہو، کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے روزے کی، یطیقونہ ہو، وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں. یہ شروع اسلام میں تھا. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں بالکل عادت نہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں یہ کوئی عبادت اس طرح بھی کرتے، لہذا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ چلو تم فدیہ دے دو، ابھی کبھی رکھ لیا کبھی فدیہ دے دے اس طریقے پر. لیکن بعد میں پکا حکم آگے کب روزہ رکھنا ہی ہوگا، اب کوئی گنجائش نہیں. اگر تم رخصت بھی ہے تو بعد میں قضا کرنا ہوگا اس کا. فدیے کا معاملہ بہت آخر میں چلا گیا. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ الذین یطیقونہ کی آیت پر آج بھی عمل ہے، اور یہ بوڑھے کے اور بوڑھی آدمی اور بوڑھی عورت کے لیے کہ جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں، اس کے لیے اس پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے. لہذا لا یطیقونہ مراد کہتے ہیں الذین لا یطیقونہ، کہ جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہو. اور بعد نے کہا کہ یطیقونہ باب افعال سے ہے، اور یہ اور باب افعال میں تکلف ہوتا ہے، یعنی بتکلف جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی تکلیف کے ساتھ جن کو روزے میں تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں. بعض نے یہ معنی نکالا اس میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی قرات بھی ایک یہی ہے، یطیقونہ یطوقونہ لفظ آتا ہے باب افتعال سے، جس میں بالکل تکلف کا معنی ہے. قرات یہ بھی ہے. لہذا یہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر آج بھی آیت پر عمل ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ شیخ فانی کے لیے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، فمن تطوع خیر، لیکن جو خیر کو کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن من تطوع خیرا سے مراد یہ نفل نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ انتہو خیر لکم، یہ تین خداؤں کو جو ہے ماننا تم چھوڑ دو عیسائیوں، تمہارے لیے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی یہ ضروری ہے تین خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مانو. یہاں بھی اس طرح فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اس لیے بعد نے اس آیت کے ٹکڑے کو اس کے لیے ناسخ بنایا ہے، لیکن اصل ناسخ اگلی آیت ہے جو آگے آ رہی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. اب شہر رمضان، اب رمضان مبارک کی فضیلت کا بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کی جس کے اندر یہ روزے ہیں وہ کتنی فضیلت والی چیز ہے. حضرت شاہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بڑی ایک عجیب بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور یہ زمانہ جو رمضان کا زمانہ ہے اور قرآن، یہ دو چیزوں کو یہاں جوڑا ہے. رمضان کا تعارف قرآن سے اللہ نے کرایا کہ رمضان کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذاتی کمالات کا مظہر ہے. اللہ کی ذات کے کمالات کا مظہر جو ہے وہ قرآن ہے.
یہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے۔ ہر چیز تو بنائی اللہ نے، لیکن قرآن بنایا نہیں ہے، بلکہ قرآن ذات میں سے نکلا ہے۔ اس لیے امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، 99 بار زیارت کی اللہ تعالیٰ کی، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آخری بار جب زیارت ہوئی تو پوچھا کہ اللہ آپ کے قرب کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمایا کہ میری ذات میں سے جو کلام نکلا ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ تو پوچھا کہ سمجھ کر یا بے سمجھے؟ فرمایا کہ سمجھ کر بھی اور بے سمجھے بھی، دونوں طرح میرا قرب ملتا ہے۔ تو ذات الہی کا جو مظہر ہے، ذات الہی کے کمالات کا جو مظہر وہ قرآن ہے، اور اللہ کی ذاتی انوارات کا جو مظہر ہے وہ رمضان ہے، یاد رکھیں۔ باقی ایام میں جو انوارات اترتے ہیں وہ صفات کے انوارات ہیں، صفات کے انوارات، جیسے بازار ہے، اس میں نور رزاقیت اترتا ہے، منڈی اور مارکیٹ میں جہاں پیسہ چل رہا ہے۔ عورتوں کو، خواتین کو، جانوروں کو، ان کو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کھیت بن رہے ہیں، یہ خالقیت کی تجلیات، وہاں پر نور خالقیت چلتا ہے۔ گناہگار رو رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں ان کے گناہ، یہ نور غفوریت چلتا ہے وہاں پر۔ اسی طرح اللہ کی صفات ہے ساری۔ لیکن رمضان کا مہینہ وہ ہے، مجدد صاحب فرماتے ہیں، جس میں ذات الہی کے انوارات آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ زمانہ جس زمانے میں اس کا ذات کا نور کا نزول ہوتا ہے، اس کو اپنے ذاتی کمالات کے نزول کا وقت قرار دیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اس کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جب وہ ذاتی انوارات کا مہینہ ہے، تو ذاتی کمالات کی جو کتاب ہے، جو اللہ کی ذات کی جو مظہر ہے کمال کی، اس کو اس مہینے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس مہینے میں کیسی خیر و برکات ہے، یعنی ایک یعنی صبح شام رات دن ہر ایک کا نور الگ الگ ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اور میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی وہ رمضان کے مہینے میں 17 رمضان مبارک کو یا 24 رمضان مبارک کو آئی، اور یہی لیلۃ القدر تھی۔ لیکن بعد میں لیلۃ القدر طاق راتوں کے اندر چلی گئی، کیونکہ یہ بدلتی رہتی لیلۃ القدر، لہذا پہلے تو 17 رمضان میں آئی یا 24 کو، اس کے بعد اب اس کے اندر 21 سے لے کر 29 تاریخ تک اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ہدی للناس، قرآن وہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ وبینات من الہدی، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، یعنی ہر کتاب جو پہلے نازل ہوئی وہ بھی ہدایت کے لیے تھی، لیکن ایسی واضح نشانیاں کسی کتاب میں جیسے قرآن مجید میں اگر غور و فکر کے ساتھ تعصب کے بغیر کوئی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے، ہاں وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، ہدایت پر آ جاتا ہے۔ اور آج بھی ایک تجربہ ہو رہا ہے، جن نے قرآن پڑھا انہوں نے کہا مجھے ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ میری ذات سے مخاطب ہے، اور وہ ایمان لے آئے سینکڑوں ہزاروں انسان۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ نبی کے ساتھ چلا گیا، لیکن مجھے معجزہ وہی دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں میرے بعد بھی یہ رہے گا، لہذا میری امت اور میری اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ والفرقان، فرقان فرق کرنے والی چیزیں، یعنی ایسی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیزیں قرآن مجید میں بڑی روشن ہے، انسان غور کرتا ہے، شرک اور کفر اور ایمان ہدایت سب چیز واضح ہو جاتی ہے انسان پر۔ بینات یعنی بینہ نہیں کہا، بینات بے شمار روشن دلائل ہے کس کے؟ ہدایت اور فرقان کے۔ فرقان حق اور باطل میں، خیر اور شر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ لہذا فمن شہید منکم الشہر، جو تم میں حاضر ہو جائے اس مہینے میں، یعنی جس پر رمضان آ جائے، فلیصمہ، بس اس پر فرض ہے روزہ رکھنا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ جو اوپر
اختیارات دیے گئے تھے ختم، اور ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے، جیسے بعض لوگوں کے واجب تھے ختم، عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا واجب تھا ختم، بس اب رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، بس وہ سب نفلی ہو گئے۔ ومن کان مریضن، جو تم میں مریض ہو، اور یہ سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو وہ اور دنوں میں شمار کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دے دی کہ اگر نہ رکھ سکے مریض اور وہ، تو بعد میں شمار کر کے روزوں کو رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اس لیے مریض کو اجازت دے دی، مسافر کو اجازت دے دی۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتے، شریعت کا کام بہت آسان ہے۔ آپ نے خود فرمایا انما بعثت بالحنیفیت السہلۃ السمحہ، اور میں مجھے بڑی آسان اور نرم شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّۃَ، اور تاکہ تم مکمل کرو عدت، یعنی مکمل کرو عدد اور شمار مکمل کرو، یعنی پورے مہینے کے روزے شمار کر کے آرام سے رکھ سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یعنی عید کی مراد ہے، بعد میں کیسے عید مراد ہے، عید میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت اور رمضان مبارک کی فضیلت کو بیان کیا، اور ساتھ قرآن کی فضیلت کو بیان کر دیا کہ قرآن کتنی اہمیت والی کتاب ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب زمانے کا یہ حال ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زمانہ اتنا بلند ہو گیا، اور وہ رات اتنی بلند ہو گئی جس رات میں قرآن انزلنا فی لیلۃ القدر، تو پھر خود قرآن مجید کی اپنی قیمت کیا ہوگی۔ اور پھر حضرت والد صاحب مثال دیتے تھے کہ اگر ایک اللہ کا ولی کہیں سے گزر جاتا ہے تو لوگ اس راستے کو محبت سے دیکھتے کہ یہاں سے نیک انسان گزرا ہے، تو پھر کسی جگہ پر وہ ٹھہر جائے ایک دن دو دن چند گھنٹے کے لیے، تو اس جگہ کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو فرماتے تھے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن اترا، اس رات میں قرآن اترا، جس حافظ قرآن کے سینے میں ٹھہر جاتا ہے تو اس حافظ قرآن کی قیمت کیا ہوگی۔ تو اس سے قرآن مجید کی قیمت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور حافظ اور قاری قرآن کی قیمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب زمانے کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی ذاتی انوارات کا مظہر اور ذاتی انوارات کے نزول کا جو ہے نا وقت قرار دیا ہے، تو اب بتائیے کہ اس خود قرآن مجید کے انوارات اور برکات اور خود حافظ قرآن اور قاری قرآن کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہاں کس قدر اہمیت ہے۔ صدق اللہ مولانا ناصر۔